ساری پارٹی پہ دباؤ آیا. کچھ لوگ نکلے اڈیالہ سے اور اڈیالہ سے نکلتے ہی اسلام آباد پریس کلب پہنچے اور جناب السلام علیکم منہ طرف اس کیمرے کے اور پی ٹی آئی کو خدا حافظ. آپ پہ کتنا پریشر آیا اور کس قسم کا ہے؟ دیکھیے آبویسلی جو بھی جیل میں تھا اس پہ مختلف قسم کے جسے کہتے ہیں نا رابطے ہوئے, لوگ ملے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے. میں نے اپنی دانست میں دیانتداری سے وہ کیا جو مجھے مناسب دکھائی دیا, ٹھیک ہے, اور جنہوں نے اس کے برعکس فیصلہ کیا میں سمجھتا ہوں کہ آج فیصلہ تو کر بیٹھے مطمئن نہیں دکھائی دیا. شاہ صاحب آپ کے اتنا یعنی آپ کے ماضی سے کچھ نہیں مل سکا, آپ کی کوئی فائل نہیں تھی, آپ کی سیٹنگ بہت اچھی. کس کے ساتھ؟ مطلب جہاں سے پریشرز آتے. نہیں بھائی, دیکھیے میں نے صاف ستھری دیانتداری سے سیاست کی ہے جی. اب میں نے میرے پہ جو کیسز فریم ہوئے ہیں جن کو میں سامنا کر رہا ہوں, اور آج بھی میں آج صبح بھی میں اے ٹی سی کی عدالت سے آ رہا ہوں. اس وقت آپ کی حیثیت ضمانت پر رہا ایک ملزم کی. جی جی جی. کتنے مقدمات میں؟ 6 کے قریب تو اسلام آباد میں ہیں. اچھا. 6 لاہور میں ہیں اور پرسوں ملتان پیش ہو جاؤں گا. 5 وہاں. یہ سارے 9 مئی سے ریلیٹڈ؟ جی کچھ 9 مئی کے پہلے کے ہیں اور زیادہ تر 9 مئی. اچھا شاہ صاحب, اس وقت آپ کور کمیٹی کو ہیڈ کر رہے ہیں, یقیناً ایک بہت بڑا چیلنج ہے پاکستان تحریک انصاف کو قانونی مشکلات سے نکالنے کے لیے. تو قانونی ٹیم کام کر رہی ہے, لیکن جو سیاسی مشکلات ہیں ان سے نکالنے کے لیے ذمہ داری اب آپ کے اوپر ہے. تو کس طرح سے کور کمیٹی چلے گی؟ کیا فیصلہ سازی کا اختیار بھی کور کمیٹی کے پاس ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پارٹی کو مشکلات سے کوئی فرد واحد نکال نہیں سکتا. پارٹی مل جل کر آگے بڑھتی ہے اور پارٹی میں مجھ سے بہتر لوگ موجود ہیں, تجربہ کار. لیکن چیئرمین نے تو آپ پر اعتماد کیا نا. چیئرمین نے مجھے بھی انہوں نے وہ عزت دی ہے اور کور کمیٹی کا ممبر بنایا ہے. ہم آپس میں مل جل کے کام کر رہے ہیں اور کور کمیٹی جو ہے سیاسی اور قانونی معاملات پر تبادلہ خیال کرتی ہے, اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم مشاورت اور کنسنسس کے ذریعے ہم آگے بڑھیں اور اس کی کوشش کریں. شاہ صاحب الیکشن آ رہے ہیں, اگر الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے دیکھا جائے تو چند سینیریو بنتے ہیں. کیا آپ کے چیئرمین نااہل ہیں اور جیل میں ہیں؟ آپ کے چیئرمین کی سزا معطل ہے لیکن کنوکشن قائم ہے, چلا رہے ہیں, کیمپین چلا رہے ہیں, خود الیکشن نہیں لڑ رہے. اور تیسرا یہ ہے کہ آپ کے امیدوار ہی غائب ہو جاتے ہیں اور کوئی آپ کو امیدوار نہیں ملتا, اور مختلف حلقوں میں بلے کا نشان ہی نہیں ہوتا آپ کے بیلٹ پیپر پہ. آپ کو کیا سینیریو نظر؟ تینوں سینیریو دیکھ لیتے ہیں جی. چیئرمین نااہل ہیں, گرفتار ہیں. مجھے عرض کرنے دیجیے, چیئرمین باہر تھے لیکن حکومت میں نہیں تھے. جی. ضمنی انتخابات ہوتے ہیں, 37 میں سے 30 تحریک انصاف جیتتی ہے. ٹھیک ٹھیک. جی. چیئرمین جیل چلے جاتے ہیں, اٹک منتقل ہو جاتے ہیں, پہلا ٹیسٹ آتا ہے اور اس میں تحریک انصاف کے ساتھ لوگ جڑتے ہیں اور آپ کو دکھائی دیتے ہیں, مطلب مہر لگاتے ہیں ان کے نشان پر اور ان کے امیدواروں پر. ٹھیک. تیسری چیز, وہ بارہا کہتے رہے کہ مجھے جیل میں رکھو یا میں جیل سے باہر ہوں. لوگ فیصلہ کر چکے ہیں, کہ لوگوں نے ووٹ تحریک انصاف کو دینا ہے. ٹھیک ہے. لیکن شاہ صاحب اگر حکومت اس کے برعکس سمجھتی ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ یہ ہماری خام خیالی ہے جی, تو پھر الیکشن میں تاخیر کس بات کی؟ شاہ صاحب اگر الیکشن کروا دیجیے, الیکشن کروا دیجیے, ٹھیک ہے نا. شاہ صاحب اگر جو کوتاہیاں ہیں وہ لوگوں کے سامنے ہے نا. لیکن شاہ صاحب ایک اور بھی تو کوشچن ہے, آپ کی پارٹی
لیگلی اب آپ کے اوپر آپ سے ڈیمانڈ یہ کرتا ہے قانون, الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ آپ انتخابات کروائیں اپنی پارٹی کے, آپ کیا انتخابات کروائے؟ کیا آپ انتخابات کروانے کی پوزیشن میں ہیں؟ ہم نے تو انتخابات کروائے ہوئے ہیں, ہمارے انتخابات ہوئے ہیں اور ہم نے وہ سارے شواہد پیش کیے ہیں. آج بھی ہمارے جو پارٹی کے جو وکیل بھی ہیں اور ہمارے چیف الیکشن کمشنر ہیں بیرسٹر گوہر صاحب, وہ الیکشن کمیشن پیش ہوئے اور انہوں نے سارے ان کے سامنے اپنا نقطہ نظر پیش کیا, اور اب میری اطلاع کے مطابق 15 کی تاریخ پڑی ہے. تو ہم نے تو ایک پروسیس جو قانون کا پروسیس ہے, جو الیکشن ایکٹ کا پروسیس ہے, ہم نے اس پروسیس کو مکمل کیا. لیکن شاہ صاحب یہ تو چلیے, تو آپ کا جو ورسٹ کیس سینیریو ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ عین وقت پہ ایک شخص آپ کا ٹکٹ لے اور پھر غائب ہو جائے, وہ جمع ہی نہ کروائے, نتیجہ یہ ہو کہ بلے کا نشان ہی نہ ہو کسی بیلٹ پیپر پہ؟ کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ بھی صورتحال بن سکتی ہے, یا آپ اس سے پہلے کچھ سیٹنگ ہو سکتی ہے؟ بلے کے نشان پر بھی بہت سے لوگوں کو گھبراہٹ تو ہے, گھبراہٹ ہے نا, تبھی تو بلے کے نشان کے حصول کے لیے ہمیں تگدو کرنی پڑ رہی ہے. ٹھیک ہے, باہر نو دیکھیے حبیب صاحب, لوگوں کا شعور بہت بدل چکا ہے, بہت بدل چکا ہے. اور میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ملتان میں ایک ضمنی الیکشن ہوا, اس الیکشن میں جن کو ہم سپورٹ کرنا چاہ رہے تھے ہم نے فیصلہ کیا ان کے بارے میں, لیکن وہ جو نشان الاٹ ہو چکے تھے تو ہم ان کو بلہ نہیں دے سکے, تو ان کو نشان مل گیا, ان کو خرگوش کا نشان مل گیا. اب بھائی بلہ تو ہے نہیں بیلٹ پیپر پہ, تو کس طرح خرگوش جو ہمارے ساتھ منسلک ہو چکے تھے اس کو بلہ بنایا جائے؟ تو عمران خان نے جلسے میں کھڑے ہو کے کہا خرگوش کو بلہ سمجھو. اچھا, لوگوں نے خرگوش کے نشان پر مہر لگائی اور تحریک انصاف نے سیٹ جیتی. سنو نیوز کا یوٹیوب چینل ہی آپ کی خدمت میں بے لاگ تبصرے اور غیر جانبدار تجزیے لے کر آتا ہے.